بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قلقلہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ان کی صفات کے ساتھ ادا کیا جائے، اور جو بھی ان کے قواعد ہیں، مثلاً ادغام، اظہار، اخفاء، غنہ، مقدار، قلقلہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی یہ سارے قواعد ہیں ان کو اچھے سے ادا کریں، اسی کا نام تجوید ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قلقلہ کا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں۔ قلقلہ کے حروف میں سے جب کوئی حرف ساکن والا ہو، یعنی اس کے اوپر جزم ہو، تو اس کو ایسی آواز سے پڑھا جائے جس کے اندر جنبش ہو، یعنی ایک تھوڑا سا جھٹکا ہو۔ اب یہاں سب سے پہلے ہم قلقلہ کے قاعدے کو لکھیں گے۔ آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں، یہ آپ کو بہت ہی فائدہ دینے والا ہے۔ قلقلہ کا قاعدہ ہے، جب قلقلہ کے حروف کے اوپر جزم یعنی ساکن آ جائے تو اس کے پڑھنے میں ہلکا سا جھٹکا ہوگا۔ یہ تو میں نے آسان سا قاعدہ لکھ دیا یہاں پر تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ تو صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ قلقلہ کے حروف کے اوپر جہاں کہیں بھی ساکن آ جائے تو وہاں آپ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر جانیں گے کہ قلقلہ کے حروف وہ کون سے ہیں جن پر ساکن آنے کے بعد ان کو ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ وہ 5 حروف جو ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 حروف کو آپ دیکھیے اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جو ہیں قلقلہ کے حروف ہیں۔ اب ہم ان کی مثالیں بتائیں گے جن سے آپ کو یہ قلقلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو قلقلہ کے قاعدے کو جاننے کے بعد اب ان کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں جس سے ہمیں یہ قلقلہ سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر قاف کی مثال کو دیکھیں گے جو کہ سورت نمبر 7 آیت نمبر 12 کے اندر ہے۔ وہ آیت کیا ہے تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ تو اب اس آیت کریمہ کو غور سے دیکھیے کہ یہاں پر لکھا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ یہاں پر سورت نمبر 7 آیت نمبر 12 کی آیت کریمہ ہے۔ اس میں ہمیں قاف کی مثال ملتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے خا کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے اور قاف کے اوپر ساکن ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے قاعدہ پڑھا، قاعدے میں بتایا گیا ہے کہ قلقلہ کے حروف میں سے جب کسی حرف کے اوپر ساکن ہو یعنی جزم ہو تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کریمہ میں قاف کے اوپر جو ہے ساکن آ گئی، تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خلق، خلق، ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ خلق، خلق۔ تو جب ہم اس کو پورا پڑھیں گے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو یہ اس کی مثال آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو یہ تھی قاف کی مثال۔ تو اب ہم چلتے ہیں طا کی مثال کی طرف جو کہ سورت نمبر 37 آیت نمبر 10 کے اندر ہے۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو پڑھیں۔ خطوف الخطفتہ، خطوف الخطفتہ، خطفتہ، خطفتہ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں طا جو ہے اس کے اوپر ساکن آ گئی تو یہ قلقلہ کا حرف ہے۔
کیونکہ قلقلہ کے اوپر ساکن آئی تو ہم اس کو ہلکی سی جنبش دے کر ادا کریں گے۔ بس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کسی آیت کے اندر حروف قلقلہ یعنی قاف، طا، با، جیم، دال ان کے اوپر ساکن آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہلکا سا جھٹکا دے کر اس کو پڑھنا ہے۔ خطوف الخطوفۃ، خطوفۃ، خطوف الخطوفۃ، خطوفۃ۔ تو یہ تھی طا کی مثال۔ اب چلتے ہیں با کی مثال کی طرف۔ سورۃ البقرہ کے اندر اس آیت کریمہ کو غور سے دیکھیے۔ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب کو ہم ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں کیونکہ با یہاں پر قلقلہ کا حرف ہے اور اس کے اوپر ساکن بھی ہے، تو یہاں پر ہم قلقلہ کے قاعدہ کو اپلائی کریں گے۔ الا ابلیس، ابلیس، یہ اب جو ہے ہلکا سا جھٹکا ہے، خیال رکھیے ایسا جھٹکا بھی نہیں دینا کہ بعض اوقات زبر کی صورت بن جائے جیسا کہ ابا، بلکہ ہلکا سا جھٹکا جیسا کہ ابلیس، الا ابلیس۔ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس۔ تو اب ہم چلتے ہیں جیم کی مثال کی طرف جو ہمیں ملتی ہے سورۃ نمبر 37 آیت نمبر 19 کے اندر۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زجر۔ یہاں پر دیکھیے جو جیم ہے اس کے اوپر ساکن آ گیا، اور جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ کے حرف میں سے ایک حرف ہے اور اس کے اوپر ساکن بھی ہے، تو اس کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ پڑھنے میں کیسے پڑھا جائے گا؟ ہلکا سا جھٹکا دے کر اس کو پڑھیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زجرة واحدة، زجرة واحدة۔ تو اس کو ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں دال کی مثال کی طرف جو ہمیں ملتی ہے سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 4 کے اندر۔ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اسکرین پر غور کریں۔ جعل ادعیاءکم، جعل ادعیاءکم، جعل ادعیاءکم، ادعیاءکم، جعل ادعیاءکم۔ دال جو ہے حروف قلقلہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے جو کہ ساکن بھی ہے، تو یہاں پر جو قلقلہ کا قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ ادعیاءکم، جعل ادعیاءکم۔ تو یہ تھی قلقلہ کی مثالیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو امید کرتی ہوں کہ قلقلہ کی مثالیں خوب اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں قلقلہ کے دوسرے قاعدے پر جس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ اس میں بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پڑھا اور سیکھا کہ حروف قلقلہ کے 5 حروف ہیں۔ جب ان کے اوپر ساکن آ جاتا ہے ہم اس کو ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر جو قاعدہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس میں تھوڑا سا غور کریں۔ جب ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہم اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں یا پھر آیت بڑی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ اب آیت کو پورا پڑھنا یا بیچ میں رکنا اس کی 3 وجوہات ہیں، یا تو آیت آ جاتی ہے یا پھر وقف کا قاعدہ آ جاتا ہے یا تو پھر ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے۔ ان 3 وجوہات سے ہم رک جاتے ہیں۔ اگر ایک بڑی سی آیت ہے، اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں رک جاتے ہیں یا تو ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے یا پھر ایسا بھی
ہو جاتا ہے کہ وقف کا قاعدہ بھی آ جاتا ہے تو ہم وہاں پر رک جاتے ہیں، یا کوئی آیت ہوتی ہے ہم اس آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں۔ جب آیت کا گول نشان آ جاتا ہے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آیت مکمل ہو گئی تو ہم وہاں پر سٹاپ کرتے ہیں یعنی رکتے ہیں۔ اب قلقلہ کا اور اس کا کیا واسطہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو رک جاتے ہیں تو اس کی 3 وجوہات ہیں، یا تو آیت کا وہ گول آ جاتا ہے، یا پھر وقف کا کوئی قاعدہ آ جاتا ہے، یا تو سانس ٹوٹنے کی وجہ سے ہم وقف کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر خیال رکھیں کہ جب ہمیں کسی آیت پر رکنا ہو اور اس آیت پر رکنے سے پہلے اگر قاف، طا، با، جیم، دال یعنی یہ 5 حروف آ جائیں تو چاہے یہ ساکن ہو یا نہ ہو، یعنی جزم والا ہو یا نہ ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا تنوین میں سے کوئی بھی آئی ہو، ہر حال میں اس کو وہاں پر قلقلہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، یعنی کہ اس کو ہلکا سا جھٹکا دے کر ہی پڑھا جائے گا۔ اب آپ یہاں پر سمجھیے، سب سے پہلے ہم یہاں قاف کی مثال لیتے ہیں جو کہ سورت نمبر 37 آیت نمبر 5 کے اندر ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے، سکرین پر غور کریں اور اس آیت کریمہ کو دیکھیے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ رِقْ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، تو یہ یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو ہم اس آیت کو وما سے شروع کرتے ہیں اور یہاں مشارق پر ہم رک جاتے ہیں، اور جب ہمارا سانس یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے یا ہم آیت کو دیکھ کر رکتے ہیں یا پھر قلقلہ کے قاعدہ کو دیکھ کر رکتے ہیں یعنی قاف آ جاتا ہے، یعنی کہ قلقلہ کے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے اور اگر آپ اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے نیچے زیر ہے، ساکن نہیں ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ ہم نے قلقلہ کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ جب قلقلہ کے حروف میں سے کوئی حرف ساکن والا ہو یعنی جزم والا ہو تو وہاں پر قلقلہ یعنی ہلکا سا جھٹکا دے کر اس کو پڑھیں گے، لیکن یہاں پر زیر ہے، ایسا نہیں ہے، الگ قاعدہ ہے۔ جہاں ہمارا وقف ہوگا چاہے آیت ہو، وقف کا قاعدہ ہو یا ہمارا سانس ٹوٹ جائے، تب وہاں پر قاف، طا، با، جیم، دال قلقلہ کے حروف آ جائیں، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی زبر، زیر، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، ہر حال میں اس کو وہاں پر قلقلہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ تو ہم یہاں پر پڑھیں گے وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ مشارق، رق، مشارق۔ اب آسان سی مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں، جیسے کہ ہم سورۃ الفلق کے اندر پڑھتے ہیں، وہ تو ہم ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، جیسے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، فلق، نوٹ کریں، فلق کر رہی ہوں، قلقلہ کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے ایک آیت کو پڑھا اور آخر میں کاف آ گیا، رکنے سے پہلے قاف آ گیا تو میں نے یہاں پر کیا پڑھا، فلق، یعنی ہلکا سا جھٹکا دے دیا، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، خالق۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں دال کی مثال کی طرف۔ دال کی مثال کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ اخلاص کے اندر، جیسے ہم پڑھتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، احد، احد۔ اگر ہمیں ایک ہی جگہ پر رکنا ہے جیسا کہ احد، میں نے ایک آیت کو مکمل کیا تو جب قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، احد اس کے بعد ایک آیت آ جاتی ہے تو میں نے وقف کیا یعنی یہاں پر رکی تو یہاں پر دال تھا، لیکن یہاں پر دال کے علاوہ اگر کوئی اور حرف ہوتا قلقلہ کے علاوہ تو ہمیں یہاں پر قلقلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اگر یہاں پر قاف، طا، با، جیم، دال وقف کے بعد آ جائیں، چاہے کوئی بھی حرکت ہو، زبر، زیر، پیش یا پھر تنوین ہو، کوئی بھی حرکت ہو، تو ہر حال میں اس کو قلقلہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، جیسا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد، احد۔ تو یہ ہلکا سا جھٹکا ہے،
یہی قلقلہ ہے۔ اب ایسے ہی آپ با کی مثال کو دیکھیں۔ با کی مثال ہم سورۃ لہب میں دیکھتے ہیں، ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ تو ہم نے یہاں پر بھی کیا کیا؟ تو ضرور آپ نے خیال رکھا ہوگا کہ کیسے پڑھا میں نے اس کو، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ اگر میں لہب وامرأتہ کو نہ ملا کے پڑھتی ہوں تو لہب پر قلقلہ ہی ہوگا، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جب کبھی بھی آپ نے وقف کیا آیت کی وجہ سے یا پھر سانس کی وجہ سے یا پھر وقف کی صورت میں، اگر وقف کرنے سے پہلے قلقلہ والے حروف یعنی قاف، طا، با، جیم، دال پر ختم ہو تو وہاں پر قلقلہ ہی ہوگا۔ اب اگر ہم قرآن کے بیچ دیکھتے ہیں، قرآن کے بیچ میں عموماً یہ حرف قاف، طا، با، جیم، دال جیسے حروف آ جاتے ہیں۔ اگر ان پر ساکن نہیں ہوتا اور ہم سیدھا روانی چلے گئے تو وہاں پر قلقلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہمارا سانس ٹوٹ گیا تو پھر ہم قلقلہ کریں گے، جیسا کہ ہم سورۃ لہب کے اندر دیکھتے ہیں، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ لہب و پڑھتے ہیں ہم یہاں پر کیوں؟ با اور واؤ کو ملاتے ہیں کیونکہ واؤ کے اوپر تشدید ہے اور ہم لہب وامرأتہ پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر سکرین پر دیکھیے ہم لکھتے ہیں لہب و، با کے نیچے دو زیر ہیں اور واؤ کے اوپر تشدید ہے، تو ہم با اور واؤ کو ملاتے ہیں کیونکہ ہم روانی پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی نہیں رک رہے۔ ہاں اگر ہمارا سانس ٹوٹ جائے تو ہم یہاں پر قلقلہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے، جیسا کہ ہم یہاں پر پڑھیں گے، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ تو ہم نے اس کو یہاں پر روانی کے ساتھ ہی پڑھا۔ اب اگر کسی کا سانس کم ہے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ میرا لہب تک ہی سانس تھا، میں نے لہب تک پڑھا اور جب میں لہب پر رکی تو با آیا، سانس ٹوٹنے سے پہلے کیا آیا؟ با آیا، تو وہاں پر دو زیر نہیں تھا اور ساکن بھی نہیں تھا، وہاں تو میرا سانس ٹوٹ گیا۔ تو اب یہاں پر قلقلہ کرنا ہے یعنی جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، جیسا کہ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، لہب قلقلہ کرنا ہے۔ چاہے کوئی بھی حرف ہو تو اگر ہم اس کو روانی کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ تو ہم نے پورا پڑھ لیا، نہ قلقلہ کیا نہ کچھ کیا، لیکن یہاں پر بس یہ خیال رکھے کہ جب وقف یا پھر آیت یا سانس ٹوٹنے کی وجہ پر حروف قلقلہ آئے تو وہاں پر ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے حروف قلقلہ کی کلاس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھا اور سیکھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے بہت سے بہن بھائی جو کہ ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کر رہے، آپ سے اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے، اور اپنی اسلامی بہن بھائیوں کو لازمی شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کو خوشحالی سے پڑھ پائیں۔ اور جن لوگوں نے ابھی سے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ثواب کی نیت سے اپنی بہن بھائی تک اس ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، سلامت میں رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔ اب ملتی ہوں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔